14 فروری 2026 کو ریسنٹ یہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے قصور کے نواحی علاقے ایل آباد کے اندر ایک نجی کالج کے اندر مزمل شہزادی نامی لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے. FSC کی وہ اسٹوڈنٹ تھی اور وہاں پر اسے عامر نامی لڑکے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت کا سلسلہ جو ہے چلتا چلاتا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. نہ صرف قریب ہوتے ہیں کہ بلکہ ان کے آپس میں جنسی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد جو مزمل شہزادی لڑکی ہے وہ اس لڑکے کو عامر کو کہتی ہے کہ تم نے میرا جسم تو استعمال کر لیا, مجھے استعمال کر لیا, اب تم میرے ساتھ نکاح کرو. جبکہ لڑکا جو ہے وہ اس کو ہیلے بہانے کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ فی الحال ابھی نکاح نہیں کر سکتا, تم مجھے کچھ پیسے دو. وہ لڑکی اس کو اپنی بالیاں بیچ کر دے دیتی ہے اور بالیاں بیچنے کے بعد پھر وہ مزید رقم کی اس سے کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے مزید رقم نکلوا سکوں. وہ اور جتنا اس کے پاس ہوتا ہے, وہ خود ایک اسٹوڈنٹ ہوتی ہے, سو وہ جتنی رقم ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے تم سے پیسے چاہیے. وہ لڑکا اسے پیسے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. اینڈ آف دا ڈے وہ اس سے 4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اور جبکہ اس سے پہلے کہانی یہ ہوتی ہے کہ لڑکی اس کی تمام بلیک میلنگ کے بعد آخرکار اپنے والد کو بتا دیتی. والد کو بتانے کے بعد جب لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اس وقت ڈپریشن میں ہوں, اسٹریس میں ہوں, خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال لیں. اب والدین اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس لڑکے کے گھر, عامر نامی لڑکے کے گھر جاتے ہیں اس کے والد شمی خان کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم کیے, سو اب جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا ہے, آپ ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ ہم اس کو ایک پاک رشتے کے اندر لے آئیں. لیکن جب وہ لڑکا کہیں پر تو اس کو ویسے ہی وہ کر رہا ہوتا ہے, یوز کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے والد کے مبینہ طور پر جو بیان سامنے ہے وہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسی لڑکی کئی ہمارے بچے کے پیچھے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح کیا شادی کرتے چلے جائیں. جب یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا ماں باپ واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ 2 بھائی تھے شاید اور ایک ہی بہن تھی, اور جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے باقی وہ بھی ایک کوئی بڑے خاندان کی چشم و چراغ لڑکی نہیں تھی. جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا ایک کھاتے پیتے گھر کا تھا, تھوڑے سے اثر و رسوخ والے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ مزمل شہزادی لڑکی آخر میں اس کو میسیج کرتی ہے کہ تم اب بہت بدل رہی ہو. چیٹ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں کوئی اتنا نہیں بدل رہا. وہ کہتا ہے کہ میں تو جو کہو گی میں سدھر جاؤں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا, تمہارے لیے کماؤں گا بھی, سب کچھ بھی کروں گا. وہ آخر میں جب اس کو میسیج, کوئی چیٹ اس میں ٹوٹلی نہیں بھی آئی ہوگی, تو آخر میں یہ کہتی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گے یا مجھے اسی طرح بلیک میل کرتے رہو گے مجھ سے, اب تم 4 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہو تو میں تمہیں کہاں سے 4 لاکھ لا کے دوں. اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں. تو ڈاکٹر صاحبہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے تم سے فرق ہی نہیں پڑتا, تم جاؤ پہاڑ میں. اب اس کے بعد وہ ویڈیو کال کرتی ہے. ویڈیو کال کرنے کے بعد وہ پنکھے کے ساتھ لٹکتی ہے اور اتنی خوبصورت, اتنی پیاری لڑکی ڈاکٹر صاحبہ, یہ چند صرف 1 ہفتے کی بات اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے. اس کے بعد مزمل شہزادی لڑکی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے اور وہ خودکشی کر لیتی ہے. آپ نے اس سوسائٹی کو پڑھا ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ پاکستان اور بیرون ممالک میں بھی رہی ہیں, تو اس کیس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور یہاں پر کیا خاص پیغام لڑکیوں کو دینا چاہتی ہیں, والدین کو کیا کہنا چاہتی ہیں اور اس لڑکے کو اور اس کے لڑکے کے والدین کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو پہلے اس میں سے ریکور ہو جاؤں جو آپ نے مجھے سنا. میں خود ایک دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس کے اوپر ولاگ اور یہ ایک نہیں ہے, میری تو جو میرے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کی بہن کے ساتھ, بہن نے یہ کیا. آپ دیکھو کہ یہ کیا, یہ بہت کامن ہے. یہ لڑکیاں پھر اینڈ پہ ان کے پاس خودکشی کے علاوہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے. پہلے وہ ہر طرح سے لیور الفاظ میں بالکل آپ نے اس کے اوپر میسیج دینا, لڑکیوں کو بھی ان کی حدود و قیود بھی بتانی, لڑکوں کو بھی بتانا ہے, میسیج دینا تاکہ کم از کم ہم اس معاشرے میں کچھ تو ایک اچھا ان تک اپنا پیغام تو پہنچا سکیں. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ماں باپ اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کے ساتھ ریپو ڈیولپ کریں, بچپن میں ان کو بتانا شروع کریں. یہ ماں باپ کی غلطیاں ہیں جو بے راروی کا شکار ہے. ماں اگر سوشل میڈیا کی اسکرولنگ سے اس کو فرصت نہیں ہے اور دوستوں سے باتیں کرنے فرصت نہیں ہے تو وہ اسی طرح کے بیٹے اور بیٹیاں جنم دیتے رہیں گے اور وہ آگے جا کے اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اولاد پیدا کی ہے تو اس کے ساتھ ریپو ڈیولپ کریں, اس کا ایک ایک ایکشن پہ نظر رکھیں. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام آپ کا کیریئر نہیں ہے, آپ کے لیے وہ
روحیں ہیں جن کو آپ دنیا میں لے کے آئے ہیں، یہ آپ کی ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہے. اور جب آپ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ریپو ڈیولپ کریں گے، ان کا ایک ایک دن کو اسکروٹنی کریں گے، پھر آپ کی اولاد اس طرح نہیں کرے گی. وہ اتنا کچھ ہو گیا اور ماں باپ بے خبر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ راتوں کو غائب ہے یا دن کو غائب ہے، یا کالج میں بھی نہیں جا کے دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ جنسی تعلقات کس سے کر رہی ہے، وہ پیسے کہاں بیچ رہی ہے، وہ بالیاں. یہ اتنے بے خبر ماں باپ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت غلط ہے یہ. اچھا، جب وہ 18 سال اور 15 سال سے کراس کرتی ہیں، پھر آپ کے بس میں نہیں ہے کچھ بھی کرنا. 15 سال سے پہلے بچپن سے ریپو ڈیولپ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ بچیاں جو ہیں ان کو میں نے یہ بتانا ہے کہ وہ بچی نے اگر خودکشی کی تو کیا کر کے گئی؟ اپنے ماں باپ کو دکھی کر کے گئی. بالکل. اس لڑکے کو کیا فرق پڑا؟ اس کے ماں باپ کو کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں. جیسے مکھی بیٹھ کے اڑ گئی، وہ تو ان کے لیے تو یہی ہوا. جنہوں نے پیٹ میں پالا، جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، ان کو تم ساری عمر کے لیے دکھی کر کے چلی گئی ہو. یہ کس طرح کی اولاد ہو آپ لوگ؟ گولی مارو یہ سارے لڑکوں کو. یہ آپ اپنے ماں باپ کی آپ اصل اولاد ہیں. یہ تعلقات اور یہ لیورنگ اور یہ سارے لڑکوں سے آپ کوئی عقل کے ناخن لو. یہ دین سے دوری ہے نا. میں پھر یہ دینی مدارس کے جو ہیڈ ہیں اور مفتی حضرات ہیں، یہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے. جتنی اخلاقی پستی ہمارے ملک میں آ گئی ہے، یہ ان کو ایک ایمرجنسی کی صورت میں اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب لڑکوں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ لڑکی نے تو غلط کیا، اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، تو ان جیسے حیوان نما انسان جو ہے جن کے اندر درندہ صفت ہوتی ہے، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اتنے وہ سخت دل ہو جاتے، وہ کہتے ہیں کہ مرو، جو مرنا ہے جو مرضی کرو؟ دیکھیں، درندہ صفت کا باپ کیسا تھا؟ وہ تو اس سے بھی بڑا درندہ تھا. اس کے نالج میں ہے کہ یہ بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں اور یہ بہت سی لڑکیوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو کیا کیا اس شخص نے؟ اس سے بڑا درندہ تو اس کا باپ ہے کہ وہ اس کو الاؤ کر رہا ہے، اور وہ اٹس نارمل فار ہم، وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. بالکل. دیکھیں نا، اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی بڑی سیویئر ہونی ہے. اللہ نے تو اس کے باپ کو پوچھنا ہے، باپ کو پوچھنا ہے کہ تمہیں پتا تھا اور تم نے کچھ بھی نہ کیا. تو اس لیے یہی میں پیغام دوبارہ دوں گی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے، اس دنیا سے ہٹ کے ذرا سوچیں کہ اینڈ کدھر ہے. اینڈ تو قیامت والے دن سے پہلے قبر میں شروع ہونا ہے، اور اتنی سخت تکالیف آنی ہے کہ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. اور یہ ہونا ہے. ہمیں ایکچولی ہمارے جو دینی مدارس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس قوم کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا والا ہے. اینڈ یو کین ڈائی اینی مومنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ 70 سال 80 سال تک ویٹ کریں گے، اچھا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم معافی مانگ لیں گے اللہ سے. ایسا تو نہیں ہے. آپ رات کو مر سکتے ہیں، آپ ابھی مر سکتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ کیوں نہیں دین کے اوپر چلا رہے؟ ہماری نئی جنریشن کو کیوں دین سے دور کر دیا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک.